السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے۔ قرآن کے اندر اس کا 21واں نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 73 نمبر ہے اس کا، آیات اس کی 112 ہیں، رکوع اس کے ساتھ ہیں۔ اس سورہ کے اندر بہت سی نبیوں کا ذکر ایک کے بعد دیگرے آیا ہے، اور ہم نے پہلے بھی پچھلی سورہ کے اندر بھی دیکھا پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کا ایک کے بعد دیگرے ذکر کیا۔ ان تمام انبیاء کا بار بار ذکر کرنے کا اور ان کی قوموں کا بار بار ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ایک ہی چیز کو بار 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 قرآن میں کیوں دہرایا گیا؟ اس وجہ سے کہ انسان کو بھولنا بہت جلدی انسان بھول جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بار بار اپنے احکامات کو ریپیٹ کیا تاکہ انسان اسے بھول نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بار بار ان قوموں کے بارے میں تذکرہ کرنے کا مقصد یہی ہے تاکہ ہم ان قوموں سے سبق حاصل کریں اور ان جیسے اعمال نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے جی سورۃ الانبیاء کا اور پارہ نمبر 17 کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں ہیں۔ اب یہاں پر جو خاص بات کی گئی ہے، یعنی قیامت کا دن قریب آ گیا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اس بات کی علامت ہے کہ زمین میں بنی آدم کی آبادی کا آخری دور چل رہا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میں اور قیامت ایسے ہی ہیں جیسے یہ دو انگلیاں، یعنی جتنی قریب یہ دونوں انگلیاں ہیں اسی طرح سے قیامت بھی اتنی ہی قریب ہے۔ ایک یہ کہ جتنی لمبائی شہادت کی انگلی کی ہے، یہ سیدنا آدم سے لے کر مجھ تک کا زمانہ ہے، اور درمیانی انگلی شہادت کی انگلی سے جتنی بڑی ہے، یہ مجھ سے لے کر قیامت تک کا زمانہ ہے۔ اس لحاظ سے تقریباً 5 حصے کا عرصہ گزر چکا ہے اور ایک حصہ باقی ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں، اسی طرح میرے بعد تا قیامت کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ یہ بات بھی قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ اور اس جملے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کی موت کا وقت قریب ہے، اور موت کے ساتھ ہی ان کا حساب اور جزا و سزا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ہر انسان کا سزا و جزا کا سلسلہ اس کی موت کے بعد فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ہی حساب اور جزا و سزا کا سلسلہ قیامت کی نسبت بہت ہلکا ہے، لیکن یقیناً اس کے اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے، اور وہ جو انسان مر گیا اس کے لیے اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کے لیے ہر وقت اس لمحے کے لیے تیار رکھیں، اپنے عمل کو اس قابل بنائیں کہ اگر خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی ایسا کسی پر یہ وقت آ جائے، اچانک آ جائے، موت آ جائے، اور ہم اپنی اس موت کے لیے تیار ہوں، ہم اپنا سارا ساز و سامان تیار کر کے رکھے ہوں۔ ہم اپنی ساز و سامان میں تیاری کس کو کہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ بنا کر چھوڑ جائیں۔ ہم اپنا ساز و سامان اس کو کہتے ہیں۔ ہم اپنا ساز و سامان اس کو ہرگز نہیں کہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے، اور اپنی آخرت کو بچانے کے لیے، اور اپنے گناہوں سے خود کو آزاد کروانے کے لیے، اپنے جسم کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کوئی عمل ساتھ لے کر جائیں۔ ہم خالی ہاتھ ہیں، ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہیں۔ پھر رب کائنات نے مزید فرمایا کہ جب بھی ان کے پاس ان کی پروردگار کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے، اسے سن تو لیتے ہیں مگر کھیل میں پڑے رہتے ہیں، اس میں غور نہیں کرتے۔ کیا ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ نہیں کہ ہم بھی دنیا میں مگن ہیں؟ ان کے دل تو اور باتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے دل اور دنیا کی باتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور یہ ظالم خفیہ مشورے کرتے ہیں، کیا یہ تمہارے جیسا بشر ہی نہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیسا ایک انسان نہیں ہے؟ پھر تم دیکھتے بھالتے اس کی جادو میں کیوں پھنستے ہو؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ جادوگر ہے تو تم دیکھ رہی ہو، پھر تم ایسا کیوں تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں جادو کر رہا ہے؟ اگر تم عقل اور شعور والے ہو تو تم ان کی جادو میں کیوں پھنس رہے ہو؟ رسول نے کہا، میرا رب آسمان میں اور زمین میں ہر بات کو جانتا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔
بلکہ وہ کہتے ہیں کہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں، بلکہ وہ اس نے گھڑ لیا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی قرآن کی بات کہتے تو وہ کیا کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ہماری جو الہ ہیں، ہمارے جو ہم نے بنا رکھے ہیں، ہمارے جو بت ہیں، ان کے ساتھ ان کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے ان کو پریشان کن خواب آتے ہیں، اور وہی رات کو وہ خواب دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، اور صبح آ کر وہ خواب ہمیں سنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ بلکہ وہ اس نے گھڑ لیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ خواب نہیں ہے، تو اگر انہوں نے گھڑا نہیں ہے تو بلکہ یہ شاعر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہمارے پاس کوئی معجزہ لائے، جیسا کہ پہلے رسولوں کو بھیجا گیا تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر ہم اس صورت میں مانیں گے جب یہ نبی کوئی معجزہ ہمارے سامنے لے کر آئے۔ یہ مخالفت میں حد سے بھرے ہوئے لوگ تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا چیزیں منسوخ کریں۔ اب کیا ہوا کہ اب اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ایک شخص جو تھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ جب انہوں نے یہ اپنی چال بازیاں کی، اور جب انہوں نے اپنی چال بازیاں چلانے کی کوشش کی، تو ہوا یہ کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا منسوخ کریں اور کیا کہیں، جادوگر کہیں، آصف زدہ کہیں، کاہن کہیں، یا شاعر کہیں۔ لوگوں نے کہا لوگوں سے کیا کہہ کر اس محمد سے باز رکھیں۔ اسی غرض کے لیے قریشی سردار ولید بن مغیرہ کے پاس گئے، اور جو ابو جہل کا چچا تھا، کون؟ ولید بن مغیرہ جو تھا، وہ جو ابو جہل کا چچا تھا، اور حرب بن امیہ کی وفات کے بعد قریش کی ام، جو تمام قیادت تھی اسی کے ہاتھ میں آئی تھی۔ سوال یہ سامنے آیا کہ اس نبی کی دعوت کو کس طرح غیر مؤثر بنایا جا سکتا ہے تاکہ باہر سے آنے والے حجاج اس شخص کی شر سے محفوظ رہ سکیں۔ ولید بن مغیرہ سمجھدار آدمی تھا، بولا اس سلسلے میں اپنی اپنی تجاویز پیش کرو۔ ایک شخص نے کہا ہم کہیں گے کہ یہ شخص کاہن ہے۔ ولید کہنے لگا واللہ یہ شخص کاہن نہیں، اس کے کلام میں تو نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے، نہ قافیہ بندی ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہے جس کے لیے ہم کاہن کہیں۔ اگر ہم لوگوں کو یہ کہیں گے تو لوگ ظاہر ہے اس کی بات کو سننے کو آئیں گے۔ دوسرے نے کہا ہم کہیں گے وہ دیوانہ ہے۔ ولید کہنے لگا خدا وہ پاگل بھی نہیں، ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں، اس کے اندر نہ پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت ہے، نہ الٹی سیدھی حرکتیں ہیں، اور نہ ان جیسی بہکی بہکی باتیں ہیں۔ تیسرے نے کہا ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ ولید کہنے لگا وہ شاعر بھی نہیں، نہ ہی وہ اس قسم کی باتیں کہتا ہے کہ جس سے پتہ لگے کہ یہ شعر کہتا ہے۔ چوتھے نے کہا ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں، یہ شخص نہ تو ان کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے اور نہ ہی گرہ لگاتا ہے، کیونکہ گرہ لگا لگا کر جادو کیے جاتے تھے۔ ان لوگوں نے کیا کیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر کے لوگ جانتے نہیں تھے، جو باہر سے لوگ آتے تھے نا حج کرنے کے لیے، وہ جانتے نہیں تھے۔ ان لوگوں نے پروپیگنڈا یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر طرف کی مشہور کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، یا وہ اندرونی رستے پر جو جو رستے مکہ کی طرف آنے والے تھے ان رستوں پر جا کر بیٹھ گئے، اور جو بھی وہاں پر داخل ہوتا حج کی نیت سے، یہ کیا کرتے ان کو جا کے بتاتے کہ یہاں پر ایک شخص ہے، اس کے پاس نہیں جانا، اس سے ملنا نہیں۔ اور ان کو یہ علم نہیں تھا کہ ان کا یہی پروپیگنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پوزیٹیو چینج لایا لوگوں نے، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں بتا بتا کر لوگوں کو ان کے لیے ہیلپنگ ہینڈ بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے تو لوگ نہیں جاتے تھے، بلکہ پھر انہوں نے جا کر دیکھنا اپنی آنکھوں سے چاہا، اور وہ لوگ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا شروع ہو گئے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کوئی نہیں بھی جانتا تھا وہ بھی ایسے بھی پاپولر ہو گئے ان لوگوں کے درمیان میں۔ آج ہمارے بیچ میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کوئی بری چیز دیکھتے ہیں تو ہم ان بری چیزوں کو آگے شیئر کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی یہ بری بات ہے، یہ بری چیز چل رہی ہے، یہ معاملہ برا چل رہا ہے، آپ اس کو نہیں دیکھیے گا۔ کیا آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ اس پروپیگنڈا کا حصہ بن کے اس چیز کو آگے پھیلانے میں ان کی مدد کر رہے ہیں؟ ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ایسی بری چیزوں کو اگنور کر دیں، ہم ایسی بری چیزوں کو دیکھیں بھی نہیں، اور ہم ان کو آگے پھیلانے میں، اس کو پروپیگنڈا کو پروپیگیٹ کرنے میں ان لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ تو ہم بھی کیا ان کفار مکہ کی طرح نہیں ہیں؟ کیا ہماری بھی عقل اور شعور ان کی طرح نہیں ہے؟ ہم بھی بے وقوفی میں نہیں پڑے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی،
अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि और आप से पहले नहीं भेजा हमने मगर कुछ मर्दों को हम जिनकी तरफ वही करते हैं, चनाचे अहले जिक्र से पूछ लो अगर तुम नहीं जानते। यानी कि अहले जिक्र से पूछ लो जिनके पास इल्म है। अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो उन अहले जिक्र से पूछ लो कि अगर तुम्हें जो लगता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि ये अजीब दास्तानें बता रहे हैं और अजीब व गरीब बातें कह रहे हैं, और तुम्हें अगर ये सारी बातें मुश्किल लगती हैं, तो तुम ऐसे करो कि अहले इल्म से, अहले जिक्र से पूछ लो कि ऐसी ही बहुत सी बातें हमने पहले भी अंबिया पर ऐसा ही अहकामात भेजे जिनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भेजे हैं। अगर तुम गौर व फिक्र करो तो यकीनन तुम्हारे लिए इसके अंदर नसीहत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कितनी ही ऐसी बस्तियां हैं जिनके रहने वाले जालिम थे तो उन्हें हमने पीस कर रख दिया। हमने उनको पीस कर रख दिया, और हमने उनको उनके जिस्मों को पीस कर रख दिया, और उनके बाद दूसरे लोग पैदा कर दिए, यानी कि उनको मुकम्मल तौर पर निस्तो नाबूद कर दिया। और फिर हमने उनके बाद दूसरे लोगों को अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उनके बाद दूसरे लोगों को पैदा किया। फिर रब कायनात फिर अगली आयत में मजीद फरमाते हैं कि, सॉरी पीछे रह गया जी, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उनके बाद उनको तहस नहस कर दिया, और फिर यानी कि हमने उनको तहस नहस कर दिया, उनको बिल्कुल पीस कर रख दिया उनके जिस्मों को। और उनके बाद हम दूसरी कौम में ले आए तो जब उन्होंने हमारा अजाब महसूस किया तब वहां से वो भाग रहे थे। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि अब तुम वहां से भागने लगे तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने कहा भागो नहीं, बल्कि अपने मकानों और उस ऐश व इशरत के सामान की तरफ लौट आओ जिससे तुम मजे उड़ा रहे थे। शायद तुमसे हकीकत हाल के मुतालिक सवाल किया जाए। वो कहने लगे हाय अफसोस, हम ही खताकार थे। वो यही पुकारते रहे यहाँ तक कि हमने उन्हें कई कटी हुई खेती की तरह बना दिया, और वो बुझ कर वहीं ढेर हो गए, वहीं पर मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए। अल्लाह ताला ने उनको कटा हुआ, बुझा हुआ बना दिया कि जैसे उनके बाद कोई भी नामो निशान उनका बाकी ना रहा। अल्लाह के नाफरमान और सरकश लोगों की हमेशा से आदत रही है कि वो डंडे के बगैर सीधे नहीं होते हैं। इन पर जब अजाब इलाही आ जाता है और मौत अपने सामने खड़ी देखते हैं तो उस वक्त अपने गुनाहों का भी एतराफ करते हैं और ईमान बिलाने पर फौरन तैयार हो जाते हैं। मगर जिस जिस तरह अजाब इलाही एकदम नहीं आन पड़ता, और उसके आने के लिए आहिस्ता 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 वो आता है, और अल्लाह ताला के कानून मुकर्रर है, और फिर जब वो आ जाता है तो फिर उसको कोई टाल नहीं सकता। फिर रब्बे कायनात ने फिर अगली आयत में मजीद फरमाया, रब्बे कायनात ने फरमाया अगली आयत के अंदर कि वमा खलकना समा वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन, और हमने आसमान जमीन और जो कुछ इनके दरमियान है उन्हें महज खेल के तौर पर पैदा नहीं किया। अगर हमारा मकसद खेल ही होता तो अगर हम चाहते तो अपने हाँ ही ऐसा कर सकते थे, और अगर हम करने वाले होते। यानी दुनिया के लोग ये ना समझे कि हमने, बहुत से लोगों की जुबान से मैंने खुद ये सुना, जो मुसलमान हैं उनकी जुबान से ये सुना कि अल्लाह ताला ने हमें बस एक कठपुतली की तरह जमीन पर भेज दिया, और अल्लाह ताला हमें इस तरह से भेजकर हमें सिर्फ देख रहे हैं, ऊपर आसमान पर बैठकर मजे मजे ले रहे हैं। नाउजुबिल्लाह, ये मुसलमानों की जुबान से मैंने ये अल्फाज सुने हैं। तो काफिरों के देखिए कि काफिरों के दिलों के अल्फाज क्या होंगे, उनकी जुबानों पर क्या आता होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जमीन पर जो कुछ भी हमने बनाया खेल तमाशे के लिए नहीं बनाया कि हम इसको सिर्फ महज बैठ कर देख रहे हों, बल्कि हमारा मकसद खेल ही होता। अगर अगर तो होता तो हम इसको अपने पास अपनी हाँ वहां बना लेते, और हम उसको वहीं पर देख लेते, और हम इसको ऐसा करने पर कादिर हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं बल्कि बल्कि हम बातिल पर हक की जर्ब लगाते हैं, तो हक बातिल का हक बातिल को बाहर निकाल देता है। चनाचे अचानक वो मिटने वाला होता है। क्या मिटने वाला होता है? बातिल मिटने वाला होता है, और जो तुम बयान करते हो उसकी वजह से तुम्हारे लिए तबाही है। और बातिल क्या करता है? शिकस्त खाकर भाग उठता है, और तुम्हारे लिए हलाकत है उन तमाम बातों में जो जो तुम बयान करते हो। जो भी बातिल इंसान होता है, जो झूठ कर घड़ने वाला होता है, वो भाग निकलता है, वो वहां पे अपने कदम नहीं जमा कर रख सकता। फिर रब्बे कायनात ने फरमाया और आसमान और जमीन में जो कुछ भी है सब उसी का है, और जो मखलूक फरिश्ते उसके हजूर में है वो उसकी बंदगी से अकड़ते नहीं, और ना ही वो उकताता है, और ना ही वो उकताते हैं। वो दिन रात उसकी तस्बीह करते हैं और कभी दम नहीं लेते हैं, वो वक्फा भी नहीं करते हैं। अल्लाह ताला की हर वक्त तस्बीह करने में वे मसरूफ रहते हैं, मगन रहते हैं, और वो दम नहीं लेते, वक्फा नहीं लेते। फिर रब्बे कायनात ने फरमाया
क्या उन्होंने जमीन जमीन में ऐसे इलाह बना रखे हैं जो इन्हें अजाब इलाही से मर जाने के बाद जिंदा उठा खड़ा करेंगे? कोई एक भी ऐसा है जो अल्लाह ताला के सिवा कोई एक भी ऐसा है जो इनको मरने के बाद जिंदा करेगा? अगर जमीन और आसमान में अल्लाह के सिवा कोई और भी इलाह होते तो इन दोनों का निजाम धर्म भरम हो जाता, जमीन और आसमान में फसाद बर्पा हो जाता। लिहाजा जो लोग ये जो कुछ ये लोग बयान करते हैं, इनसे अल्लाह ताला पाक है जो अर्श का मालिक है। और रब्बिल अर्शी अम्मा यसिफून, फसुबहानल्लाहि रब्बिल अर्शी अम्मा यसिफून। देखिए, एक बात सिर्फ इतनी सी बात सोच लीजिए कि दुनिया के अंदर आज ये जितनी भी जंगें चल रही हैं, ये किस चीज की जंग है? ये ताकत के नशे की जंग है। हर कोई दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवाना चाहता है कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो जो ये अल्लाह ताला के लिए कहते हैं और अल्लाह ताला के साथ ये बांधते हैं, बातें कहते हैं, तो आप सोचिए इस बात को कि अगर ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ ये सारी बातें मंसूब करते हैं, अगर दो इलाह होते तो जाहिरी बात है उनके दरमियान में एक एक उनके दरमियान में तकरार हमेशा रहती, और वो हर कोई अपना ही लोहा मनवाना चाहता, और फिर ये दुनिया का निजाम धर्म भरम हो जाता। इंसान के लिए इसी चीज के अंदर बहुत बड़ी निशानियां हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो कुछ वो करता है उससे कोई बासपुर्स नहीं कर सकता, अल्लाह से कोई सवाल नहीं कर सकता। अलबत्ता उनसे जरूर बासपुर्स होगी, इन लोगों से जरूर सवाल किए जाएंगे। क्या उन्होंने अल्लाह के अलावा दूसरे इलाह बना रखे हैं? आप उनसे कहिए इस पर अपनी कोई दलील तो लाओ, कोई दलील तो लेकर आओ। ये जिक्र जो कुरान है इन लोगों के लिए नसीहत है जो मेरे साथ हैं, और ये जिक्र तौरात और इंजील वगैरह इन लोगों के लिए भी जो मुझसे पहले थे, मगर उनमें से अक्सर हक बात को जानते नहीं, लिहाजा उनसे मुंह फेर लेते हैं। ये लोग क्या करते हैं? उनसे मुंह फेर लेते हैं। फिर रब कायनात फिर अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाते हैं, और आपसे पहले हमने जो भी रसूल भेजा उसकी तरफ यही वही करते रहे, मेरे सिवा कोई इलाह नहीं, लिहाजा अब सिर्फ मेरी ही इबादत करो। मुशरिकीन कहते हैं कि रहमान की औलाद है। अल्लाह ऐसे ऐसी बातों से पाक है, बल्कि वो तो उन उन उसके मोअज़्ज़ज़ बंदे हैं। कौन मोअज़्ज़ज़ बंदे हैं? ये जिनको अल्लाह की औलाद ठहराते हैं। वो उसके हजूर बढ़कर नहीं बोलते, बस उसी के हुक्म पर अमल करते हैं। अल्लाह इन बंदों के सामने के ज़ाहिरी अहवाल भी जानता है और पोशीदा अहवाल भी जानता है, और वो सिर्फ उसी के हक में सिफारिश कर सकेंगे जिसके लिए अल्लाह राजी हो, और वो हमेशा उसके खौफ से डरते रहते हैं। और उनमें से जो शख्स ये कहे अल्लाह के अलावा मैं भी इलाह हूँ, उसे हम जहन्नुम की सजा देंगे, और हम जालिमों के साथ ऐसा ही करते हैं। हम जालिमों के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं और उनको ऐसे ही जहन्नुम में डाल देते हैं। फिर रब्बे कायनात ने मजीद फरमाया कि और जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्होंने देखा नहीं कि यकीनन आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे। अच्छा, ये बड़ी अहम तरीन बात हो क्या है कि अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को रत्क का मानी क्या होता है कि इस आयत में रत्क और फतक दोनों लफ्ज आप देखते हैं कि दोनों इकट्ठे आए हैं। रत्कन फतक ना हुमा, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं यहाँ पे जो लफ्ज इस्तेमाल किए ये दोनों अल्फाज एक दूसरे की जिद में हैं। रत के मानी होते हैं दो चीजें या कई चीजों को मिलकर जुड़ जाना और आपस में चिस्पा हो जाना, बिल्कुल चिपक जाना। और फतह के मानी होते हैं ऐसी ऐसी जुड़ी हुई चीजों को अलग करना जो बहुत सख्ती से आपस में जुड़ी हुई हों। इस आयत में कायनात का नुक्ता आगाज बयान किया गया है कि इब्तदा में सिर्फ और सिर्फ ये जो चीजें हैं, ये आसमान और जमीन जो है आपस में मिले हुए एक मादा थे। इसी को खोलकर अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान और दूसरे तमाम अजरा में फल की को अल्लाह ताला ने पैदा किया। यानी ये मादा इनका मटेरियल मौजूद था, लेकिन अल्लाह ताला ने इन सारों को, जिस तरह से फॉर एग्जांपल आप कोई चीज बनाते हैं तो उसके लिए आपके पास एक क्ले मौजूद होती है। अल्लाह ताला ने इसको पहले इसका मादा तख्लीक किया, और फिर इसको अलग अलग करके फिर अल्लाह ताला ने अपने हिसाब से जिस तरह अल्लाह ने चाहा उस तरह से जाम फल की, और अल्लाह ताला ने तमाम चीजों को कायनात में बनाया। सुभान अल्लाह। फिर रब कायनात फरमाते तो हमने इन दोनों को फाड़ कर जुदा किया, और हमने पानी से हर जिंदा चीज को बनाया। तो क्या वो ईमान नहीं लाते? हर जिंदा चीज को रब कायनात ने पानी से बनाया है। और हमने जमीन में पहाड़ बनाए ताकि वो इन्हें लेकर हजकोले न खाए, और फिर इसमें कुशादा राहें बना दी ताकि लोग रास्ता मालूम कर सकें, और आसमान को एक महफूज छत बना दिया। फिर भी ये लोग अल्लाह की निशानियों की तरफ तवज्जो नहीं करते। यानी ये छत ऐसी अल्लाह ने आसमान की बना दी कि हमारे हमारे बीच में बाकी तमाम चीजों के दरमियान में एक फासला बना दिया अल्लाह ताला ने।
تاکہ ہم ان چیزوں کو دیکھ کر گھبرا نہ جائیں، پریشان نہ ہو جائیں۔ اور وہی ہے جو جس نے رات کو اور دن کو، سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک خاص آ، مدار کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس سب کو بنا دیا۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی خوبصورت طریقے سے تمام چیزوں کو بنا کر رکھ دیا، اور یہ تمام چیزیں ہمارے لیے نشانیاں ہیں اگر ہم سمجھیں تو۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کے لیے دائمی زندگی تو نہیں رکھی، اگر آپ مر جائیں تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ جب کفار مکہ کے ظلم و ستم اور بہت زیادہ ہو گئے، اور جب ان سے تنگ آ کر 80 کے قریب مسلمان حبشہ کی طرف چلے گئے ہجرت کر کے، تو قریش مکہ کے سب گھروں میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ مشکل ہی سے کوئی گھرانہ ایسا بچا رہ گیا ہوگا جس کے کسی لڑکے یا لڑکی نے ہجرت نہ کی ہو۔ ان لوگوں کی اپنی پہنچائی تکلیفوں کا تو خیال تک نہیں آتا تھا کہ وہ کس طرح ان کو تکلیفیں دے رہے تھے، مگر یہ ضرور سمجھتے تھے کہ ہمارے گھروں کی بربادی کا باعث صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہٰذا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر یہ شخص مر جائے تو ہمارے گھر پھر سے آباد ہو سکتے ہیں۔ پھر وہ آپ کے لیے موت کی بددعا بھی کرتے تھے۔ اس آیت میں انہی لوگوں کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ موت ہر ایک کو آنے والی ہے، پہلے بھی سب لوگ گزر چکے ہیں، اور اس نبی کو بھی اپنے وقت پر موت آنے والی ہے، مگر تم بتاؤ کہ تم موت سے بچ سکتے ہو؟ وہ تو تمہیں بھی آ کر ہی رہے گی، اور کیا معلوم کہ تم میں سے اکثر اس نبی سے پہلے ہی مر جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی، اگر آپ مر جائیں تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ کیا ان کو زندگی ہمیشگی کی ملی ہوئی ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں اچھی اور بری حالت میں آزماتے ہیں، اور ہماری طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو آزما رہا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا مذاق ہی بناتے ہیں کہ کیا یہی ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے، حالانکہ وہ خود بھی رحمان کے ذکر کا انکار کرنے والے ہیں۔ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا پیدا کیا کہ وہ جلد باز ہے۔ انسان جلد باز مخلوق ہے۔ ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا، لہٰذا جلدی کا مطالبہ مت کرو۔ تم جلدی نہ مچاؤ، تم جو چیزیں مانگ رہے ہو وہ جلد ہی تم دیکھ لو گے۔ وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ عذاب کا کب پورا ہوگا؟ کاش یہ کافر لوگ اس وقت کا علم رکھتے ہیں جب وہ آگ سے نہ تو اپنے چہروں کو بچا سکیں گے، اور نہ ہی اپنی پشتوں کو، اور نہ ہی انہیں کہیں سے مدد مل سکے گی، بلکہ وہ عذاب یکدم ان پر آ پہنچے گا جو ان کے اوسان کو خطا کر دے گا، پھر نہ تو یہ اسے دفع کر سکیں گے اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت ملے گی، بلکہ وہ ان کے یہ حواس باختہ ہو جائیں گے۔ اے نبی، آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز میں خود گر گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی جس بات سے منسوب کر کے نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹھا اڑاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ بات انہی کے ساتھ انہیں منسوب کر دی، اور اسی عذاب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دھکیل دیا جس عذاب کو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا اے نبی، آپ کہہ دیں، آپ ان سے پوچھیں، کل یعنی کہ امر کا صیغہ ہے، پوچھئے آپ ان سے، کون ہے جو رات اور دن میں رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت کرتا ہے؟ بلکہ یہ لوگ تو اپنے پروردگار کے ذکر تک سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کیا ان کے کچھ ایسے الہ ہیں جو ہمارے مقابلے میں انہیں بچا سکیں؟ وہ تو خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے، اور نہ انہیں ہماری تائید حاصل ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو طویل مدت تک سامان زندگی سے فائدہ پہنچایا۔ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کی مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا یہی غالب رہیں گے؟ زمین کو گھٹانے کا مطلب کیا ہے کہ یہ لوگ اپنی نگاہوں سے خود دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کو روکنے کی ان کی تمام کی تمام تدبیریں اور کوششیں باوجود اسلام کے دن بدن اس کے باوجود بھی اسلام جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور پھیلتا جا رہا ہے، اور جوں جوں اسلام پھیلتا جا رہا ہے ان کی زندگیاں تنگ ہو رہی ہیں، ان کے لیے میدان تنگ ہو رہا ہے، اور کفر والے لوگ کم ہو رہے ہیں، اور کفر کی زمین گھٹ رہی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں پر ان کے بارے میں خاص طور پر فرمایا کہ کہ ان کے لیے
کہ ہم زمین کو ان کی مختلف سمتوں سے کٹاتے چلے آ رہے ہیں، پھر کیا یہی غالب رہیں گے؟ آپ ان سے کہیے، اے نبی آپ ان سے کہیے، ان لوگوں سے کہیے، کیا کہیے آپ ان سے، انما انذرکم بالوحی، آپ ان سے کہیے کہ میں تو وحی کے ذریعے سے تمہیں ڈراتا ہوں، مگر جنہیں ڈرایا جائے وہی بہرے ہوں تو وہ پکار کو نہیں سن سکتے۔ مطلب نبی تو ان کو ڈرا رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ لوگ بہرے ہیں، سن نہیں رہے۔ اگر انہیں تیرے پروردگار کے عذاب کی ایک لپٹ بھی چھو جائے تو فوراً بول اٹھیں، افسوس ہم ہی ظالم تھے، یقیناً ہم ہی ظالم تھے، اور ہم روز قیامت انصاف کے ترازو رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انصاف کے ترازو رکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہر شخص کے لیے الگ الگ ترازو رکھا جائے، اور دوسرا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اعمال کی نوعیت کے لحاظ سے مختلف ترازو ہوں۔ یہ حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اعمال کی حقیقت کا صحیح صحیح اندازہ کرنے کے لیے کس قسم کا ترازو استعمال ہوگا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک شخص پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ وقت پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اور دوسرا بھی جماعت میں شامل ہوتا ہے، مگر انبار طبیعت کے ساتھ، یعنی اپنے اوپر بہت سستی اور کاہلی کے ساتھ، اور اللہ کی یاد کے بجائے دوسرے ہی خیالات میں ڈوبا رہتا ہے، اور اس کی نماز ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی خودکار، جیسے آٹومیٹکلی کوئی چیز ہم سوئچ میں لگا دیں اور آٹومیٹکلی وہ کام کرنا شروع کر دے۔ اور اجر کے لحاظ سے کیا ان دونوں کی نمازیں ایک جیسی ہوں گی؟ ایک انسان اپنی باطن صرف اور صرف جسم کے ساتھ وہاں پر موجود ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کو دکھا رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور ایک انسان اپنی جسمانی اور دماغی اور فزیکلی اور مینٹلی دونوں طرح سے وہاں پر موجود ہے، تو یقیناً دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کے اجر و ثواب بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم روز قیامت انصاف کے ترازو رکھیں گے، اور کسی کی کچھ بھی حق تلفی نہیں ہوگی، اور اگر کسی کا رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو وہ بھی سامنے لائیں گے، اور حساب کرنے کو ہم کافی ہیں۔ تو حساب کرنے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کافی ہیں۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو جو کتاب تورات دی تھی، اور وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی، اور ایسے پرہیزگاروں کے لیے روشنی اور نصیحت تھی جو اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، اور وہ روز قیامت سے بھی ڈرتے ہیں، اور یہ قرآن بھی ایسی ہی بابرکت نصیحت ہے جسے ہم نے اتارا ہے، پھر کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ کیا تم اس قرآن کی آیتوں سے انکار کرتے ہو؟ یہ قرآن کی صفات ہیں جسے ہم نے اے قریشیو تمہاری طرف نازل کیا ہے، تو رات سے بھی زیادہ بابرکت ہے، جس میں سابقہ تمام آسمانی کتابوں کی تمام خوبیاں موجود ہیں، اور ان سب کا خلاصہ بھی اس میں آ گیا ہے، اور تم اس کا انکار کرتے ہو۔ یہ قرآن تو فرقان ہے، یہ قرآن تو ضیاء ہے، یعنی کہ روشن ہے، روشنی ہے، اور نور ہے، ذکر اور تذکرہ ہے، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے رحمت اور باعث رحمت ہے۔ یہ بابرکت کتاب ہے، اور اس کی برکتیں ہم تب سمیٹیں گے جب ہم اس قرآن کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جب تک ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم اس کی برکتوں سے فیضیاب نہیں ہو سکتے۔